أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام ہم شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اس میں شرکت کرنے کے لیے آپ یہاں پر تشریف فرمائے۔ آپ سب کو مبارک ہو یہاں آنا۔ میں کرناٹکا سلفی فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں شریف بھائی، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب کو جوائن کریں یہاں پر بیاس۔ KSF کے ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں حنیف بھائی، ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور شیخ صاحب کو جوائن کریں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید سے ہم جو ہے وہ آج کا پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میں ہمارے برادران کاوش اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور قرآن مجید سے کچھ پڑھ کر ہم سب کو سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10 اہم وصیتیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اہم وصیتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں آج کا جو پروگرام ہے وہ اس طرح ہے کہ ابھی ایک شیخ محمد منیر قمر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کا جو مین پروگرام ہے وہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے جو موضوع ہے عمر بلوغت، اس
طرح سے بچوں کو گائیڈ کریں. آج کل جو ہے بہت چیلنجز ہیں، اور ماں اور جو بیٹی جو ہوتی ہے ان کا تو کچھ نہ کچھ کوآرڈینیشن ہو ہی جاتا ہے. بچی بالغ ہو جاتی ہے تو ماں اس کو جو ہے نا اس کو سمیٹ لیتی ہے، اس کو اپنے گریبان میں اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے گائیڈ کر لیتی ہے، اور اس کو جو ہے کوارنٹین کر کے اس کو جو ہے صحیح طرح سے اس کو ہینڈل کر لیتی ہے. باپ جو ہے بچے کو صحیح طرح سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے اور پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے بولنا ہے. ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے وہ میں نے چوز کیا ہے. تو میں بلا تاخیر ہمارے شیخ محترم حضرت الشیخ محمد منیر قمر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر جو ہے گفتگو کریں. جزاک اللہ خیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، بہت بڑی نعمت. مسلمان نہ بنایا ہوتا، کسی اور کھاتے میں پیدا کر دیا گیا ہوتا، کہیں مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، کہیں گرجوں میں جا رہے ہوتے. آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، سب کے سردار. اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا کیا جو پہلے تمام ادیان کا ناسخ اور کامل و مکمل دین ہے. اور اس دین کے کامل ہونے کی شہادت اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں دی ہے، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور جس دین کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی اللہ دے، اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس میں ابھی کچھ گنجائش باقی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ سورج ہوتے ہوئے اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اسے اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ سورج کے بارے میں کچھ کہے. ہمارا دین ہر اعتبار سے مکمل ہے. اور جب اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمیت اگر آپ پورے دین اسلام کے پورے نظام پر نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا کوئی شعبہ، انسانی زندگی کا کوئی حصہ، اور ایک انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات موجود نہ ہو. بچے کی ولادت سے لے کر آدمی کی موت اور وفات تک ہر وقت کے لیے ہدایت موجود ہیں. ولادت، رضاعت، لڑکپن، بچپن، جوانی، شادی، بڑھاپا اور موت، یہی مراحل ہیں زندگی کے. ہر مرحلے کے بارے میں ہدایت موجود. اور دیگر مراحل تو الگ رہے، ایک بڑا ہی خاص قسم کا پرائیویٹ مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، اور وہ ہوتا ہے بول و براز.
ٹوائلٹ میں جانا، پاخانہ، پیشاب، حاجت، قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جانا، یہ ہے نا بالکل پرسنل سا مسئلہ، بہت داخلی سا، ذاتی سا۔ دین اسلام نے اس معاملہ میں بھی ہمیں تعلیمات مہیا کی ہیں۔ آپ کتب حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے آداب، بول و براز کا انداز، باتھ روم میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ آداب اور دعائیں، باہر نکلنے کے آداب اور دعائیں، بیٹھنے کے آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چیز ہمیں بتائی۔ حتیٰ کہ یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا نبی تو انہیں بول و براز، پیشاب پخانہ کے مسائل بھی بتا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے مسلمانوں کو ہٹ کرنا چاہا کہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا نبی تو یہ باتیں بھی بتاتا ہے۔ تو کہتے ہیں سمعت ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا صاحب، اب وہ نبی تو کہنے والے نہیں تھے، نبی تو کہنے والے نہیں تھے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی نبی کو اپنے بچوں کی طرح، جیسے آدمی اپنے بچوں کو لاکھوں میں بھی پہچان لیتا ہے، یہودی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ انہیں یہ نبی کا نبی ہونا اس بات پر یقین تھا، بس ایمان نہیں لاتے تھے۔ کہا صاحبکم، تمہارا ساتھی سنا ہے کہ تمہیں بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اپنی طرف سے سمجھا کہ ہم آج بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں۔ صحابی نے کہا ارے کمبخت، ہمیں تو یہ باتیں بھی معلوم نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باتھ روم میں کیسے جائیں گے، باہر قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھیں گے۔ اور سنن ابو داود میں اور اسی طرح باقی دیگر کتب میں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں کہ عہد جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی، کہیں بھی کپڑا اٹھایا بیٹھ گئے، کہیں بھی کپڑے نکالے نہانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کے بعد یہ آداب صحابہ کرام میں آئے، اور صحابہ کرام کی دیکھی دیکھی پورے معاشرے میں غیر مسلموں تک میں یہ آداب چلے گئے۔ اب جس دین میں بول و براز کے آداب بتائے گئے ہوں گے اور بتائے گئے ہیں، کیا اس دین میں زندگی کا اتنا اہم مرحلہ، جس مرحلے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بچپن سے، لڑکپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات نہ ہوں گی؟ کیا خیال ہے؟ ضرور ہوں گی، اور ہیں، یقیناً ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کے لیے ہمیں بہت سارے آداب، بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، بلکہ کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے شرم و حیا کے مسائل، یعنی کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جسے کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور سنتے ہوئے بھی کچھ لوگ شرما جاتے ہیں، حالانکہ شرعی مسائل میں کوئی شرم نہیں۔ شرم جن مسائل میں ہے کرنی چاہیے، شرم اچھی بات ہے، لیکن شرعی مسائل، ایک جملہ مشہور ہے جس نے کی شرم اس کے، جانتے ہیں آپ، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، مشہور مثال ہے۔ لیکن یہ شرم عام حالات میں نہیں، ضروری اور شرعی مسائل کے پوچھنے میں شرم کرنے والی بات۔ عام حالات میں آدمی کو شرم و حیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے، وہ حیا ہونی چاہیے۔ لیکن دین کا مسئلہ پوچھنے میں شرم کرنا، اب کیا مولانا سے جا کے کہیں گے جی ہمیں غسل حیض یا غسل نفاس یا غسل جنابت کے بارے میں بتاؤ، مولانا کہیں گے اتنا یہ شرم منع ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک و ہند کا ماحول، خاص طور پر یہاں عربوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں بڑا کھلے عام یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں
جو ہمارے یہاں لفظ استعمال کرنا بھی برا ہے. جماع یا ہم بسترے کے لفظ بولتے ہوئے بھی ہم گھبراتے ہیں، اور یہاں ایسا نہیں. یہاں عورت کی زبان سے، مرد کی زبان سے فر یہ کلمات نکلتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم شرماتے رہتے ہیں. اگر کبھی کوئی مولانا اس قسم کا کوئی مسئلہ کرنے لگے تو کہتے ہیں کتنا بے شرم آدمی ہے. مولانا مسئلہ دین کا کہیں گے کتنا بے شرم آدمی ہے، دیکھو کیا بات چھیڑ دی ہے. اور ان حالات سے عام مولاناؤں کے علاوہ بعض دفعہ ہمیں خود گزرنا پڑا. میں نے ریڈیو ملک وین سے الحمدللہ 14 سال دینی پروگرام روزانہ نشر کیا. اس کے دوران طہارت کے مسائل، یہی جو کچھ آج ہم ذکر کریں گے، اسی قسم کے مسائل میں یہ بات آ گئی کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ کر ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کر رہی ہیں کہ میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے بیٹھ کر ایک برتن سے غسل کیا. میں بھی پانی لے رہی تھی، آپ بھی لے رہے تھے، آپ جلدی جلدی نہا رہے تھے. میں نے کہا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچائیے. حدیث میں یہ بات موجود ہے. میں نے یہ بات ریڈیو سے نشر کر دی کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے ہیں. ٹیلی فون آیا، صاحب آج تو آپ نے کمال کر دیا. ہاں، ہم تو آپ کا پروگرام باقاعدہ باجماعت گھر میں بچوں کے سمیت سنتے تھے، آج تو آپ نے حد کر دی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا آج مجھ سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے بیان کر دیا کہ میاں بیوی اکٹھے نہا سکتے. کہ اس میں شرم والی اتنی کون سی بات ہے؟ تمہارے ساتھ بیٹی ہوگی، بیٹا ہوگا، بیوی ہوگی، بہن ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بیان کرنے والی ہے اور میں صرف ترجمہ کرنے والا. ہندوستان کی، انڈیا کی فلم لگی ہو، پوری فیملی ٹکا کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کسی کو شرم نہیں آتی. اور حدیث کا ترجمہ کریں تو شرم محسوس ہو بیٹی سے، بھائی سے، بہن سے، کتنی عجیب بات ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ عموماً اس قسم کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے کہ خامخواہ لوگ کہیں گے بے شرم آدمی. لیکن صحیح بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان مسائل میں شرم کرتے رہیں تو آپ کے ہاتھوں سے دین کا ایک حصہ رہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العزت نے ان مسائل کے بیان کا شرف عطا فرمایا جو مسائل دوسری کی عورت شاید بیان نہ کر پاتی. میاں بیوی کے تعلقات سے جتنے مسائل ہیں بیویوں نے بیان کیے. حیض نفاس کے مسائل میں بیویوں کے بیانات اور آپ کی احادیث موجود ہیں. اس طرح دین کا، یا یوں کہیں کہ اندرون خانہ جو کچھ ہے، دین صرف مسجد میں تو نہیں ہے نا. دین مسجد میں، دین بازار میں، دین مدرسے میں، دین آپ کی کمپنی میں، دین تو ہر جگہ ہونا چاہیے. جتنا دین کا حصہ گھر کے اندر ہے، اب باہر تو آدمی رہتا ہے 6 گھنٹے، کسی کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، باقی 16 گھنٹے گھر میں ہے. اس کا مطلب کہ دین کا بہت بڑا حصہ گھر میں ہے، اور وہ حصہ بیان کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن وہ کہتی ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ آئیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی موجود ہیں، آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اے اللہ کے رسول، اللہ حق سے حیا نہیں کرتا، حق سے اللہ حیا نہیں کرتا. میں جو پوچھنے جا رہی ہوں یہ پوچھنے میں مجھے کوئی حیا نہیں، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا محسوس ہوا تو میں نے ان کو ایک طرف کھینچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کے بھی منی کا خروج ہوتا ہے. اگر عورت کے منی کا خروج نہ ہوتا ہو فَبِمَ يَشْبَهُهَا وَلَدُهَا، تو اس کے بچے کی شباہت کبھی ماں پر کیوں ہوتی ہے؟
بچے کی شباہت کے سلسلہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتا دیا کہ بچہ کبھی ماں پہ کبھی باپ پہ کبھی چچا پہ کبھی ماموں پہ. وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے نطفے میں سے جس کا نطفہ غالب آ جائے شکل و شباہت اس طرف چلی گئی. کبھی ننیال اور کبھی ددھیال. ایک خاتون نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. اس طرح کے مسائل کو سننے اور بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہماری اولاد، ہمارے بچے اگر ہم سے نہیں سیکھیں گے تو پھر کن سے سیکھیں گے؟ میڈیا سے. میڈیا کیا سکھائے گا وہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا میں کیا کیا اچھا رہا ہے. بچہ جب تھوڑا سا سنبھلتا ہے، 7 سال تک کی عمر میں آتا ہے تو بچے کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم لسبع، مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، بچے کو 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اگر 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. 10 سال کی عمر کے بعد بیٹی بیٹا، بھائی بہن دونوں کو ایک بستر پہ اکٹھے سونے دینا جائز نہیں. بھائی بہن ہو اور اگر کزن ہو تو پھر تو اور بدترین شکل پیدا ہوگی یا نہیں. ہمارے یہاں کزن کا رشتہ اتنا وسیع ہے جس کو چاہیں کزن میں داخل کریں. خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، 4 قریبی جن کو میرا خیال ہے فرسٹ کزن کہیں گے. اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی آدمی کہے میرا کزن ہے، رشتہ پیدا ہوگا. جب سگے بہن بھائی 2 اکٹھے نہیں سو سکتے تو کزن کیسے سو سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، ان کے سونے کے بستر الگ کر دو. 10 سال کی عمر میں سونے کے بستر الگ کرنے کا کیا معنی ہوا؟ پھر بات وہی آ جائے گی کہ جی شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر کے بچے کا بستر الگ کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اس عمر میں بچے کو سیکسل مسائل کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اب لڑکی اور لڑکا دونوں اکٹھے سوئے ہوئے ہوں، بھائی بہن ہیں، شیطان تیسرا موجود ہے. اور پھر خاص طور پر آج کا دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات کہی، جب نہ میڈیا تھا، نہ یہ کیبل تھی، نہ نیٹ تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا. یہ خرافات تو اب آئی ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن فطرت انسانی میں جو ایک چیز ہے وہ موجود تھی، مرد کا عورت کی طرف کھچاؤ، یہ نیچرل چیز ہے، فطرتی اور نیچرل بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا سد باب کر دیا کہ لڑکی اور لڑکا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو ان کو اکٹھے نہ سونا. اب بچہ 7-8 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو ان باتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے جس جس مرحلے میں جو جو مسئلہ پیش آنے والا ہے وہ موقع بموقع اچھے الفاظ سے بیان کرتے رہیں، بتاتے رہیں. ایک مثال ہمارے یہاں مشہور ہے، بلکہ گھروں میں چلتے پھرتے سننے میں نظر آتی رہتی ہے. ماں حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، پیٹ تھوڑا بڑا ہو جائے گا ظاہر. چھوٹی عمر کا بچہ پوچھتا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے. 7-8 سال کی عمر کا بچہ ہے، 9 کا 10 کا، تو وہ پوچھتا ہے کہ اماں یہ کیا ہوا. اب اماں کیا کرے؟ جھوٹ بولے گی. اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا نہ بچے کے ساتھ نہ ہنسی مذاق میں. اب بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، طفل تسلیاں جسے کہتے ہیں وہ نہ دیں، اس کو سچ بتائیں. لیکن سچ بتانے کے لیے آپ کو حکمت سے، دانائی سے کام لینا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس حمل یا پریگنینسی کا جو اصل پروسیجر ہے آپ اس کو وہ بتائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں تمہارا بھائی دے. کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟
پہلے 2-3 لڑکیاں ہیں ہم تمہارا بھائی مانگ رہے ہیں، پہلے 2-3 لڑکے ہیں ہم تمہاری بہن مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھائی یا بہن مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں وہ دے گا۔ بچہ بھی مطمئن اور آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ ادھر کی ادھر لگا کے جھوٹ لگا کے کیوں گزریں گے؟ صاف سیدھی سی بات ہے کہ واقعی والدین بچے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں یا نہیں؟ 8 سال کے بچے جب اس طرح کی باتیں پوچھیں تو ان کو اس انداز سے گائیڈ کریں، جھوٹ بول کر ان کو مطمئن نہ کریں، کیونکہ جب یہی باتیں تھوڑی ادھر ادھر سے سنے گا، کیونکہ اب 8 سال کا بچہ ہے، اسکول جانا شروع ہو گیا، بلکہ پرائمری کلاسز میں وہ جا رہا ہے، اس کو لڑکے بھی کچھ کہیں گے، لڑکی ہے تو لڑکیاں کہیں گی، بجائے اس کے کہ اسے دوسری طرف سے کوئی باتیں آئیں، آپ صاف ستھرے انداز میں خود بتائیں۔ والدین کی ذمہ داریوں میں یہ بات خاص طور پر آتی ہے کہ ان کو اپنی اولاد کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اندھیرے میں رکھیں گے، وہ اب تجسس، ان کی عمر ایسی ہے کہ ان میں تجسس پیدا ہو چکا ہے، کوئی بھی نئی چیز دیکھتے ہیں تو خریدتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آج کل جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، فحش قسم کے رسالے وہ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، اور اسی طرح یہ ہمارا میڈیا، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے پہ لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے اس لائن پہ چڑھ جائیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات مہیا کریں۔ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، دونوں ہی جب اس میچور ہونے کی عمر میں داخل ہونے لگتے ہیں، بلوغت کی عمر میں آتے ہیں، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے جسم میں، ان کے حالات میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ان کے لیے، ان کے سامنے پہلی مرتبہ آ رہی ہیں پرسنلی۔ اب اگر والدین شرماتے رہیں کہ بچے کو کیا بتائیں، اور بچے شرماتے رہیں کہ ہم اماں سے کیا پوچھیں اور ابا سے کیا پوچھیں، اماں اور ابا دونوں میں سے جو بچہ جس کے زیادہ قریب ہے وہ ذمہ داری ادا کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے ماں اور لڑکے کے لیے باپ، جس کے کوئی بچہ قریب ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا ماں کے قریب ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپس میں دوست ہیں، ماں اور بیٹا آپس میں دوستانہ ماحول میں، ماں کا فرض ہے کہ وہ بیٹے کو یہ مسائل بتائے کہ بیٹا ان دنوں میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، اور بتانے سے پہلے بچہ اس عمر کو پہنچا ہے یا نہیں، ماں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی آسانی ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، بیٹی کا کپڑا دھوئے۔ جس وقت بلوغت کی عمر شروع ہونے لگتی ہے، آپ کی میڈیکل بتا رہی ہے کہ بچے اور بچی دونوں کی شرمگاہ سے ایک رطوبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ منی نہیں، وہ منی نہیں بلکہ رطوبت ہے، لڑکیوں میں عورتوں میں لیکوریا کے نام سے، جسے ہمارے یہاں بڑا ہوا بنا کے بیماری بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ ایک نیچرل سی رطوبت ہے، اور وہی لڑکوں سے۔ اب خاص طور پر لڑکیوں سے اگر یہ رطوبت نکلنا شروع ہوتی ہے شرمگاہ سے، اس کی نشانت بیٹی کے کپڑے پر اگر ماں دیکھ لے تو اسے ہوش کر لینا چاہیے کہ میری بیٹی بالغ ہونے والی۔ اب رطوبت آنا شروع ہوئی ہے، کل کو خون آئے گا جس کا نام حیض ہے، مینسز۔ اب ان دنوں سے ماں کو تھوڑا الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اور بیٹے کے کپڑے کون دھوتا ہے؟ باپ تو نہیں دھوتے نا، بیٹے کے بھی ماں ہی دھوتی ہے۔ بیٹے کے کپڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ منی کے آثار ہیں، آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اپنے شوہر سے بات کرے، اگر وہ باپ کے قریب ہے، خود اسی کے قریب ہے، بہتر انداز سے یہ مسائل بتائے جائیں کہ بیٹا بیٹی اگر کسی کو اس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑے تو اس کے لیے اسلامی احکام کیا ہیں۔ ہماری کتب حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بے شمار احادیث ایسی موجود ہیں جو حیض کے لیے، نفاس کے لیے، احتلام کے لیے اور اس طرح کا جو ایک استحاضہ ہے اس کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت ساری احادیث موجود ہیں،
بلکہ کتب حدیث میں آغاز ہی عموماً کتاب التوحید یا کتاب الایمان کے بعد کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، طہارت کے مسائل، اس میں یہ سارے مسائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ والدین، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین خود سیکھیں، جب ماں باپ کو ہی پتہ نہیں کہ کیا ہے، کیونکہ وہ بھی پہلے سے شرم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلی ذمہ داری والدین کی یہ ہے کہ وہ خود سیکھیں کہ حیض کے مسائل کیا، نفاس کے مسائل کیا، احتلام کے مسائل کیا، استحاضہ کے مسائل کیا، اور پھر اپنی اولاد کو سکھلائیں۔ آپ نے اپنے بیٹی یا بیٹے کو یہ مسائل نہیں بتائے، دوستوں سے پوچھیں گے، نامکمل قسم کی معلومات ان کو پہنچیں گی، اور ممکن ہے کہ ان کو کچھ مضر قسم کی باتیں بھی آ جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ دوستوں نے جو بتایا، میڈیا سے انہوں نے جو نکالا، بجائے اس کے کہ وہ غلط معلومات جمع کریں، آپ ان کو صحیح اسلامی معلومات مہیا کریں۔ بیٹی کو بتائیں کہ اگر لڑکی کو مینسز ہو جائیں، شروع ہو جائیں، تو اس کو کیا کرنا ہے۔ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ، سننے میں تو بہت آتا ہے جی ہم تو بالکل دوستوں کی طرح رہتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ہمارا تو بالکل دوستوں والا ماحول، دوستوں والا ماحول ہے تو ان کو دوسرے لوگوں کے لیے لقمہ تر کیوں بناتے ہیں؟ خود بتائیں انہیں، دوستانہ ماحول میں بتائیں۔ لڑکی کو بتائیں کہ اگر حیض شروع ہو جائے تو اس کے مسائل و احکام کیا ہیں، بلکہ حیض شروع ہونے سے پہلے جو ایک رطوبت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو لیکوریا کی شکل میں ہے اور بیماری نہیں ہے، بہت زیادہ کثرت ہو جائے اور اس کی میڈیکل کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ کیا تبدیلیاں اس میں آ جائیں تو بیماری بنتی ہے، ورنہ نارمل ہے۔ ماں کوشش کرے کہ بیٹی کے ساتھ اس سلسلے میں تھوڑا تھوڑا ٹچ رکھے، بلکہ اس قطرے یا رطوبت کے شروع ہو جانے کے بعد بیٹی اسکول جاتی ہے، بیٹی کالج جاتی ہے، بیٹی کسی بھی جگہ جاتی ہے، اس کے بیگ میں تھوڑا بہت اس کا ایسا انتظام رکھے کہ اس کو کب مینسز شروع ہو جائیں اس کے لیے تیار رہے۔ کوئی نہ کوئی انڈر ویئر، کوئی نہ کوئی پیڈ ٹائپ چیز، تاکہ اسے کسی ایسی حالت سے دوچار نہ ہونا پڑے کہ لوگوں کے سامنے بیچاری شرمندہ ہو۔ یہ والدہ کی ذمہ داریوں میں سے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام تو باپ نہیں کرے گا نا، یہ کام تو ماں کرے گی۔ اسی طرح لڑکا ہے، لڑکا جوان ہو گیا، اس عمر میں پہنچ گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، والد دیکھ رہا ہے کہ کچھ مونچھیں نکل آئی ہیں، کچھ داڑھی نکل آئی ہے، اور یقیناً یہ عمر ایسی ہے کہ اب اس کو احتلام بھی ہوگا۔ اور احتلام کے بارے میں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ اگر اتنا ہو تو بیماری ہے، اتنا ہو تو یہ ہے، یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے باتیں مشہور کر رکھی ہیں، جبکہ یہ ایک قدرت کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے۔ بچہ جیسے ہی لڑکا بالغ ہوتا ہے اس کے اندر منی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، منی بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے خاص ٹیوب رکھے ہوئے ہیں، ٹیوبز میں وہ منی کا مادہ جمع رہتا ہے۔ جیسے ہی ٹیوب فل ہوتے ہیں، ایک خود کار انتظام کے تحت وہ مادہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا نام احتلام ہے۔ اور یہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک خودکار قدرتی نظام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام قائم کر کے بندے کے اندرونی حصے کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر ایسی صورتحال قریب آ رہی ہے، آپ اپنے بیٹے کو دوستانہ ماحول میں بتائیں کہ بیٹا اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ احتلام ہو گیا، بیٹے کو نہانے کا پتہ نہیں، باپ سے شرما رہا ہے، ادھر ادھر سے اسے کوئی ایسی لیڈ نہیں مل رہی، تو اس کو نہانے کا پتہ کون بتائے گا؟ نہانا چاہیے بھی یا نہیں، اسے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا۔ والدین ان امور کو پہلے خود سیکھیں اور یہ باتیں ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو بتائیں۔ پہلے نمبر پر آپ لڑکی کو لے لیں۔ اب آپ والدین میں سے ایک جو یہاں موجود ہیں، لیکن یہ باتیں چونکہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں۔ لڑکی ہے، مینسز معروف بات ہے کہ ماہانہ جو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے احکام موجود ہیں۔ بچی کو احکام بتائیں، اسی کے ضمن میں یہ ہے کیا وہ بھی بتا دیں۔
احکام کیا ہے؟ موٹی موٹی بات، اگر حیض آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، حیض آ جائے تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حیض آ جائے تو مسجد میں نہیں جا سکتے، حیض آ جائے تو قرآن کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ قرآن کتاب مقدس ہے نا، لیکن کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ ہے، تفصیل طلب ہے، لیکن خلاصہ دو حرفی میں ذکر کرتا جاؤں کہ قرآن کریم کو طہارت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے پڑھتا ہے تو جائز ہے۔ کچھ لوگوں نے اس معاملہ میں بڑی سختی کی اور کہا کہ نہیں، ہر حال میں وضو ہونا چاہیے، ہر حال میں طہارت ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب عورت کو 8 دن، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن اور کبھی 15 دن مینسز کے حالات میں رہنا پڑتا ہے۔ قرآن بالکل ختم ہو گیا 10 دن 15 دن کے لیے، وہ ہاتھوں کو گلو استعمال کرے، اور آج تو گلو کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہ ماؤس پڑا ہے اور یہاں سکرین لگی ہوئی ہے، ماؤس پہ انگلی ماریں پورا نیا پیج شروع ہو گیا۔ آپ اپنی سکرین سے قرآن کریم مینسز کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ڈائریکٹ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیں گے یہ ثابت نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کے پہلے باہر والے ٹائٹل پر بھی عموماً گول دائرے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم طاہر، بلکہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ لا یمسہ یہ خبر ہے کہ قرآن جو کتاب محفوظ تھی اسے سوائے اللہ کے مقدس مطہر فرشتوں کے کوئی نہیں چھوتا تھا۔ ہم نے اس کو ساری فٹ ہی اپنے اوپر کر لیا کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ طہارت افضل، لیکن بغیر طہارت کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم آپ سنتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، یہاں ہوتے ہوئے حرم جانا بڑا آسان ہے۔ آپ شاید سنتے ہوں گے ہمیں تو لوگ موقع موقع پوچھتے رہتے ہیں جی کیا حیض کی حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حائضہ عورت کے لیے مسجد کو حلال نہیں کیا، یعنی حائضہ عورت، مینسز والی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بیٹی کو بتائیں کہ مسجد میں نہیں جا سکتے، قرآن کریم کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزے بعد میں رکھنے ہوں گے، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ حیض کے مسائل یہی ہے نا مختصر انداز۔ اور اگر حیض کے ساتھ ہی کسی کو استحاضہ کا مرض بھی ہو جائے، بعض عورتوں کے مرض مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی پھوپھی زاد بہن، اور اسی طرح ایک ام ابی حبیش ہیں رضی اللہ عنہا۔ بعض خواتین مشہور تھیں کہ یہ مستحاضہ عورتیں ہیں، ان کو یہ بیماری تھی، اور یہ بیماری بھی ایسی ہے کہ حیض کے قریب قریب، لیکن اس سے تھوڑی الگ شکل کی۔ حیض میں خون زیادہ ہوتا ہے 5-7 دن، اور یہ جو استحاضہ ہے اس میں قطرہ قطرہ ڈراپس آتا رہتا ہے، لیکن مسلسل نہیں، کبھی کبھی لیکن آتا ہے مسلسل، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ استحاضہ میں عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، استحاضہ میں عورت پر روزہ رکھنا واجب ہے، استحاضہ میں عورت پر نماز ہے، استحاضہ میں عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، استحاضہ میں عورت اعتکاف مسجد میں ہوگا یا کہاں؟ ہمارے یہاں تو اعتکاف کے لیے گھر مخصوص کیا عورتوں نے، خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجد میں۔ ٹھیک ہے خواتین آپ عبادت کے لیے گھر میں جگہ مخصوص کر لیں، لیکن اعتکاف کا اطلاق جو ہے وہ اس بیٹھنے پر ہوگا جو مسجد میں ہوگا۔ عورت مستحاضہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہیں کہ نمازیں چھوٹ جائیں چھوٹ گئے، روزے چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنا بعد میں ضروری ہے۔ جتنے روزے چھوٹ جائیں گے وہ قضا کر لیں، لیکن مستحاضہ کا کوئی روزہ نہیں چھوٹے گا، وہ روزہ رکھتی رہے گی، الا یہ کہ جب
مستحاضہ کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا پورا مہینہ جو ہے استحاضہ شمار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کا خون ذرا سیاہ مائل ہوتا ہے. استحاضے کا خون جو ہے وہ لال رنگ کا اور حیض کا تھوڑا سیاہی مائل. جب وہ ختم ہو جائے اللہ رب العزت کی تقسیم کے مطابق کہ وہ 6 دن ہے یا 7 دن ہے یا 8 دن ہے، جب وہ رنگ بدل جائے غسل کرو اور نماز روزہ شروع کرو. یعنی مستحاضہ عورت کے لیے بھی باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ موجود ہے کہ کتنے دن حیض شمار کرنا ہے اور پھر کتنے دن جو ہے استحاضہ شمار کرنا ہے. حیض میں نماز نہیں، روزہ نہیں، استحاضہ میں نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ. بیٹی کو یہ مسائل ماں کو بتانے میں بتائیں کیا شرم ہے؟ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، میں آپ کو برا لگ رہا ہوں؟ اور ماں بیٹی تو بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یہ مسائل بتائے جائیں کہ یہ حیض کے اور استحاضہ کے مسائل. اسی طرح اگر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کر دی جائے، آپ اپنے ذاتی تجارب کو چھوڑ دیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کریں کہ وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے احتلام کے بارے میں سوال کیا. حدیث بیان ہو جائے گی، بیٹی کو مسئلہ معلوم ہو جائے گا، تھوڑی وضاحت کر کے بتا دیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہ ممکن ہے. احتلام کوئی مردوں کے ساتھ خاص نہیں، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو غسل کرنا ہے. اس میں کون سی اتنی بڑی شرم والی بات؟ یہ مسائل اپنی بیٹیوں کو، اپنی چھوٹی زیر تعلیم اور زیر تربیت بہنوں کو بتانے میں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسائل بتانے چاہیے. ماں باپ اپنی اولاد کو اسی طرح گائیڈ کریں گے تو ان کو باہر سے معلومات چھیننے اور چوسنے اس کا موقع نہیں ملے گا اور وہ غلط لائن پہ نہیں چلے گا. ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو لٹریچر عموماً دکانوں میں اور ادھر ادھر بکتا ہے، ان میں عموماً بعض چیزوں کو ہمیشہ بیماری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. دیوار پر آپ کو بڑا اشتہار لگا ہوا نظر آئے گا، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مثبت بات بتائی گئی، بلکہ جریان، صورت انزال اور یہ اور وہ کچھ اس طرح کے نام لے کے فحش قسم کے اشتہار لگائیں گے اور کچھ ایسی باتیں لکھیں گے کہ ہر آدمی سمجھے کہ میں بھی بیمار ہوں. آپ کسی کیا کہتے ہیں جو ڈیرا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں درمیان میں، مجمع باز آدمی کے پاس کھڑے ہو کے 10 منٹ دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر کتنی بیماریاں ہیں. یہ ان کی مہارت ہے. وہ ایسے باتیں کریں گے جیسے شیعہ ہیں، سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو رلا رہے ہیں. اور یہ باتیں وہ اپنے تجربے سے، اپنے انداز سے کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیوں ان اشتہاروں پہ اور اس قسم کے آوارہ لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ معلومات ان سے حاصل کریں؟ آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کو بتائیں، جوان ہونے لگا، بالغ ہونے لگا، آپ نے دیکھا داڑھی ہونا شروع ہو گئی، مونچھیں آنا شروع ہو گئی. بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی مشترکہ ایک بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے وہ بتائیے کہ ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد 40 دن مقرر فرمائی ہے. معروف ہے نہیں؟ اب اتنی سی بات بیٹے کو یا بیٹی کو بتانے میں کون سا اتنا مسئلہ ہے؟ ماں اپنی بیٹی کو بتا دے، چلیے اسی طرح صحیح، اس کے لیے آسان ہے. بیٹی کو بتا دے کہ 40 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ ضرور ناخن کاٹنے چاہیے، بال بغلوں کے نوچنے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلوں کے بالوں کو نوچنے کا کہا ہے، یعنی تھریڈنگ، جو تھریڈنگ ہے نا، بغلوں کے بالوں کو نوچنا اور زیر ناف بالوں کو مونڈنا یا کاٹنا. اور لڑکا ہے تو مونچھوں کا کاٹنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، آپ وہ حدیث پڑھ کے سنا دیجئے، خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت سے ہیں. الاختنان، بچہ پیدا ہو 7ویں دن یا جب اللہ کو منظور ہو اس کا ختنہ کرنا، بچے کا ختنہ کرنا، مونچھوں کا کٹوانا،
مونچھوں کو جڑ سے نکالنا نہیں، مونچھوں کا کٹوانا اور ناخنوں کا کاٹنا، ناخن تراشنا اور استحداد، زیر ناف بالوں کا استحداد میں لفظ حدید ہے یا نہیں؟ استحداد حدید کا لفظ اس میں آ رہا ہے، یعنی بلیڈ، ریزر یا کسی بھی چیز سے، اس طرح جسے کہتے ہیں، اس سے آپ ان بالوں کو نکال سکتے ہیں۔ بغلوں کے بال اکھاڑ دیں، زیر ناف بال کسی بھی لوہے کے تیز دار آلے سے صاف کر دیں۔ ہمارے پاک و ہند میں مشہور ہے کہ عورت لوہے کا استعمال نہیں کر سکتی، اب پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ لے کے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی دو معیار نہیں بیان کیا، لیکن ہمارے تو نماز میں بھی مردوں عورتوں کی دو نمازیں کر دی ہیں، مرد الگ طرح سے پڑھیں، عورتیں الگ طرح سے پڑھیں۔ اسی طرح یہاں بھی کہا کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الاستحداد، لوہے کے ساتھ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا۔ ان باتوں میں کیا اتنا شرم کرنے والی بات ہے؟ اپنے بچے کی آپ رہنمائی کریں، اس کو گائیڈ کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی ہیں، 40 دن سے زیادہ نہ گزرنے پائیں، ان کے دوران ہی یہ کام کریں، اور اگر 40 دن سے زیادہ دن نہ گزریں، ان کے دوران صفائی ستھرائی ہوتی رہے، کچھ لوگوں کے اندر سے بڑی بدبو سی پاس گزرتے ہوئے، پاس بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے، اس کا ایک سبب ان کے بغلوں کے زیر ناف بال ہوتے ہیں۔ آپ بغلیں صاف رکھیں، وہ بدبو نہیں رہے گی، اور بغلوں میں بال بھی ہیں، تھوڑا سا پسینہ بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ مکروہ قسم کی بدبو آئے گی۔ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو یہی انداز اختیار کر کے بتائیے کہ جسم بھی صاف ستھرا رہے گا، نہاتے رہیے، صفائی کرتے رہیے، اور خاص طور پر جو بچے بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں ان کو بار بار نہانے کی ترغیب دینا چاہیے تاکہ وہ صفائی ستھرائی میں رہیں۔ اور اسی طرح بڑے ہو کے جب جوانی کا وقت قریب آتا ہے، بلوغت کی نشانیاں جو ہیں وہ تو معروف ہو گئی نا۔ لڑکے میں احتلام، ویٹ ڈریم جس کو کہہ رہے ہیں آپ، احتلام ہونا شروع ہو جائے، مونچھوں کے بال آ جائیں، داڑھی کے بال آ جائیں، یا زیر ناف بال آ جائیں، یا اس کی عمر 15 سال ہو جائے تو بیٹا بالغ ہو گیا۔ اور لڑکیاں عموماً لڑکوں سے پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، یہ بات تو سب لوگوں کو معلوم ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ لڑکی لڑکے کی نسبت بلوغت کو پہلے پہنچ جاتی ہے، لہذا عموماً 11-12 سال کی لڑکی، 13 سال کی لڑکی بالغ، اور لڑکا 12-13-14 تک، اور 15، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی کہ 15 سال کی عمر کا بچہ بالغ۔ اب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، اب آگے مرحلہ آتا ہے کہ آپ اس بچے کو شادی کے مسائل بھی بتا دیں۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات سے ظاہر ہے کہ کل کو آپ ان کی شادی کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کیا ہیں، ان کے آپس میں تعلق کو کیا کہیں گے، کس طرح بیان کریں گے۔ ماں باپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بیٹی کو ماں بیان کر کے بتا دے اچھے انداز سے، اور بیٹے کو باپ بیان کر کے بتا دے کہ بیٹا شادی ہوگی، شادی میں یہ امور جو ہیں وہ پیش آئیں گے۔ اب ان امور کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، ہر شادی شدہ آدمی جانتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ۔ ہمارے یہاں جو دنیاوی نقطہ نظر سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں ان میں بڑی بڑی حماقتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ان حماقتوں میں سے ایک حماقت کی طرف اشارہ کر دوں، ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں دیکھو کل کو تمہاری شادی ہوگی، اپنی بیوی کا جوٹا نہیں کھانا، یعنی بیوی کے ساتھ پلیٹ میں اکٹھے نہیں کھانا۔ حماقت ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے برتن سے وہاں منہ رکھ کے پانی پیے جہاں منہ رکھ کے بیوی نے پیا ہے، پیالے اور گلاس میں۔ بیوی نے ہاتھ سے بوٹی دانتوں سے نوچ کر کھا کر نیچے رکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بوٹی اٹھائیں اور کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ اتنا قریبی سلوک اور اتنا پیار کی انتہا کر دیں، اور ہمارا بزرگ کہے کہ ہاں جھوٹا میٹھا نہیں کھانا، بلکہ اگر کہیں دیکھ لے کہ بہو اور بیٹا اکٹھے ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ گیا ہمارے کام سے، یہ رن مرید ہو گیا۔
اس قسم کی حماقتیں نہ سکھلائیں. بچے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا، آپ جیسا تو نہیں لیکن اس طرح کا شوہر، بیویوں سے محبت کرنے والا، بیویوں کے حقوق کے خیال رکھنے والا، اس طرح کا شوہر بننے کی تعلیم دیں. بیٹیوں کو ایک نیک پاک باز اور وفا شعار بیوی بننے کی تعلیم دیں. انہیں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن ان لوگوں کے واقعات بیان کر کے بتائیں کہ وہ کس طرح کی بیویاں تھیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر پہلے ہی دن جاتے ہی تم نے اپنی بیوی پہ روب نہ جما لیا تو ساری عمر نیچے لگ جاؤ گے. عجیب عجیب قسم کے تجربات لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے دن جاتے ہی اندر دھاڑتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے بیوی کو ایک مرتبہ ایسی پوزیشن میں لے آؤ کہ وہ ڈری ہوئی ہو، آئندہ زندگی کامیاب گزر رہے. تم نے تو پہلی رات کا ہی ستیہ ناش کر دیا. یہ کامیابی کہاں کی ہے؟ ایک ایسی جوڑی جو کل تک ایک دوسرے کو جانتی نہیں تھی، اللہ رب العزت نے تمہیں جمع کیا ہے. اس کو اچھے طریقے سے اس کا آغاز کرو. آپ نے کون سا رنگ اختیار کیا؟ وہ ایسے کرو گے، اندر دھاڑتے چیختے جاؤ گے، ڈر جائے گی، سہم جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ تمہارے تھلے لگ جائے گی، یعنی وہ تمہاری تابع ہو جائے گی. تابع کرنے کے یہ انداز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انداز ہمیں بتائے ہیں. اپنی بیویوں کو تابع کیسے کرنا ہے، ان کے دل کیسے جیتنے ہیں، یہ باتیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ساری بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل کیسے جیتے. ایسے بہترین واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، راستے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں. راستے میں گزرتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاتی ہو. آپ اندازہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے رہبر و رہنما ہیں یا نہیں؟ اپنے وقت کے بادشاہ بھی ہیں یا نہیں؟ اپنے وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کہ قیامت تک اتنا بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگاتی ہو، جنگل ہے، صحرا ہے، دوڑ لگا لی بیوی کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں ہار گئے. بات آئی گئی ہوگی، میاں بیوی ہنستے کھیلتے آ گئے. ایک موقع اور آ گیا، پھر کبھی اسی طرح صحرا میں ہیں، صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، آپ پیچھے رہ گئے. کہاں عائشہ دوڑ لگاتی ہوں؟ کہاں لگاتی ہوں. اب بیوی کو معلوم ہے کہ میرا شوہر مہربان ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہنستے کھیلتے ہماری زندگی گزر رہی ہے، خوشگوار زندگی ہے، کہاں دوڑ لگاتی ہوں. دوبارہ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا بدن جو ہے اس وقت ذرا بھاری ہو چکا تھا، یعنی گوشت زیادہ ہو گیا تھا، میں اتنا دوڑ نہیں پائی، میں ہار گئی. تو نبی سے فرمایا عائشہ ذالک بتلک، کبھی پہلے دوڑ لگائی تھی اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، برابر ہو گیا، معاملہ برابر ہو گیا. دل جیتنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے. بوٹی کھائی، پانی پیا، کیسے کس انداز سے پیا. یہ انداز سکھائیں اپنے بچوں کو، نہ کہ یہ کہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آئے، درندوں کی طرح پھاڑتا ہوا آئے اور بیوی کو ڈرا دے کہ آئندہ ساری عمر میرے نیچے لگی رہے گی. بچے کو یہ ساری تعلیمات بیٹے کو بیٹی کو والدین کو ذمہ داری کے ساتھ سکھانی چاہیے. شوہر ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت شوہر کیا اخلاق تھے وہ سارے بتائیں. اور اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کی دل لگی میں اس حد تک آ جائے کہ وہاں جائز ناجائز کی پرواہ نہ رہے. یہ نہیں. کوئی بھی غیر اسلامی کام، کوئی بھی منکر، کوئی بھی ایسا کام جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، نہ بیوی میں آئے نہ شوہر میں، جہاں آئے فوراً ٹوکا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے پیارا کون تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ آپ نے یکدم کہا عائشہ، یعنی بلا تاخیر. یہ نہیں کہ اب میں سوچوں کہ میں کس کو پہلے، یکدم کہا عائشہ. خوش نصیب ہے نا یہ خاتون، نبی کی سب سے پیاری. پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
اتنا جس سے پیار ہو اس کی غلطی پکڑنے کو جی چاہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جانے دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اصولوں پر سودا نہیں کیا. اصول اصول ہے، جو صحیح ہے وہی صحیح ہے، جو غلط ہے وہ چاہے چہیتی میں ہو یا ناپسندیدہ میں ہو، جو غلط ہے وہ غلط ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیویاں ہیں، کبھی کسی کے سامنے دوسری کا نام لے لیا. سوتنوں میں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، کیا کیا کدورتیں ہوتی ہیں، وہ موضوع الگ سے ایک لمبا موضوع ہے. اس لفظ کے تو اندر ہی بڑا خطرہ ہے. سوتن کا معنی اگر آپ کو معلوم ہو، عربی میں سوتن کو کہتے ہیں ذرہ، ضاد را اور ہا، ذرہ، ضرر رساں، نقصان دہ ہو گیا، یعنی سوتن کا معنی نقصان دہ. اور سوتن اگر فارسی میں لے لیں اور اردو میں لے لیں تو سوتن کا کیا معنی ہے؟ 100 آدمی، کہتے ہیں تن من اور دھن. تن کا معنی آدمی، 100 آدمی. اتنی تکلیف 100 آدمی نہیں پہنچا سکتے جتنی یہ سوتن پہنچاتے. اور اگر پنجابی میں لے لیں، باقی زبانیں زیادہ تو میں نہیں جانتا، پنجابی میں کہتے ہیں 100 کن، یعنی کن کی بجائے ذرا نون کو تھوڑا گاڑا کر دیتے ہیں، 100 کن. اور ہمارے یہاں پنجابی میں کن ہوتا ہے وہ تنکا جو آنکھ میں پھنس جائے. اب آنکھ میں ایک تنکا پھنس جائے، نہ وہ سونے دیتا ہے نہ جاگنے دیتا ہے. اور اگر 100 تنکے پھنس جائیں تو کیا ہوگا؟ اس رشتے کا آپس میں اتنا بیر ہے کہ یہ رشتہ ان مقدس ہستیوں میں بھی اپنا رنگ دکھانے سے نہیں رکا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل آیا، حسبک من صفیہ کذا و کذا. یا رسول اللہ اتنا سا اس کا قد ہے اور آپ باتیں کرتے. اب اگر ہمارے آپ جیسی بات ہوتی، آپ جیسی نہیں ہمارے جیسی کر لیں، آپ ناراض ہو جائیں گے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کوئی بات نہیں، بات آئی گئی ہوگی. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری امت کے قائد اور رہنما ہیں، پوری امت کے لیے ہادی ہیں. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سنت ہے. آپ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا سنت، جہاں کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہونا سنت، جہاں رکے وہاں رکنا سنت، جہاں چلے چلنا سنت. کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات کہ ایک عورت دوسری عورت کے بارے میں ایسا تنقیص بھرا لفظ کہے اور آپ خاموش رہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمہ، عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے، لو مزجت بحل بحر لمزجت ہو، اگر اسے سمندر میں مجسم کر کے یہ کلمہ سمندر میں پھینکا جائے تو اس کا ذائقہ بھی بدل جائے. فوری طور پر پکڑ. آپ یہ انداز شوہر، ایک اچھے شوہر کا انداز اپنے بیٹے کو بتائیں، اور ساتھ ہی یہ ضرور ہو کہ یہ بھی نہیں کہ لاڈ میں پیار میں آ کر تم اپنی بیوی کو ہر جائز ناجائز کی اجازت دے دو. بیٹی کو بتائیں کہ بیٹی نے کس طرح کی بیوی بننا ہے. امہات المومنین صحابیات رضی اللہ عنہن سیرت کا تھوڑا بہت مطالعہ کرتے رہیں، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیسی دلہن بنا کے دوسرے کے گھر میں بھیجنا ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ میرا تعلق کیونکہ کورٹ سے ہے، ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں رنگا رنگ. کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ بیٹی اور داماد بڑے مزے سے گزر بسر کر رہے ہیں، سال ہو گیا 2 ہو گیا، دور تھے، وہ میاں بیوی مزے سے چھٹی گئے اور 2 مہینے بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کے واپس آئی، فساد پیدا ہو گیا. یہ کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ نے. جب یہ تعلیم ہم دیں گے اپنی بچیوں کو تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کریں گے. وہ گھر سے پتہ نہیں کون کون سے انجیکشن لگا کے بھیجے بیٹی کو کہ یہ کہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ مانگنا ہے، یہ دینا ہے، یہ لینا ہے. وہ معاملہ ہمارے کورٹ میں آیا ہوا ہے. اپنے بیٹوں کے لیے جو صحیح ذمہ داریاں ہیں وہ والدین ادا کریں، ان کے سامنے بہترین لوگوں کی مثالیں رکھیں، بہترین بیویوں کی، بہترین شوہروں کی. اور یہ جو مسائل ہیں
حیض کے، نفاس کے، احتلام کے، بچوں کے جسم میں کل کو شادی ہو جائے میاں بیوی کے، اور جمع ہے. جمع کا لفظ ہمارے یہاں بڑا عجیب سا لگتا ہے، جبکہ ایک فطرت معاملہ ہے، فطری امر ہے میاں بیوی کا جمع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کے لیے باقاعدہ دعا سکھلائی یا نہیں سکھلائی؟ جمع کے لیے دعا سکھلائی، بلکہ اس سے پہلے بیوی کی شادی کر کے لائیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اللہم انی اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. بیوی کو شادی کر کے لائیں تو یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھے اس کی خیر دے، اس کی فطرت کی خیر دے، اس کے شر سے، اس کی فطرت کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. اور جمع کرنے لگیں تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا منہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لفظ جمع کے لیے اتنا کیا ہے، بلکہ نارملی جمع کرنے لگیں، ہم بستری کرنے لگیں، مباشرت، کوئی بھی لفظ جو آپ نرم سے نرم لفظ سمجھتے ہیں وہ استعمال کریں. لیکن یہ تینوں لفظ بات ایک ہی ہے، جمع، ہم بستری، مباشرت. کوئی فرق ہے ان میں؟ مباشرت سب سے ہلکا لفظ استعمال میں سمجھا جاتا ہے، لیکن مباشرت میں کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جن کا جمع پر اطلاق نہیں ہوتا. مثال کے طور میاں بیوی اکٹھے لیٹ گئے، یہ مباشرت ہے. انہوں نے جمع نہیں کی، مباشرت ہو گئی. مباشرت کا معنی کیا ہے؟ یہ بشرا ہے. یہ جسم کا جو چمڑا ہے اس کو عربی میں بشرا کہتے ہیں. بشرے کا بشرے سے مل جانا یہ مباشرت ہے. یہ صرف کنایتاً جمع کو کہا جا سکتا ہے ہم بستری کو. اصلاً ہم بستری اس کا معنی نہیں، لیکن عموماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زیادہ پولائٹ ہے. بڑی اچھی بات ہے، پولائٹ سے پولائٹ لفظ استعمال کریں، لیکن بیٹی کو، بیٹے کو یہ سارے آداب سکھلائیں. ان کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہمیں شادی کے بعد کس طرح اپنی بیوی سے پیش آنا ہے، کس طرح ہمیں اپنے شوہر سے پیش آنا ہے. اور آگے آ کے مرحلہ دوسرا پھر شروع ہو جائے گا. بیٹی ہے، اسے اللہ رب العزت نے اولاد دینی ہے، وہاں پھر نئے سرے سے حمل کے مسائل آ جائیں گے. اب بیٹی کو آپ نے، بیٹی کو ماں نے یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اسے بتائیے حمل کے مسائل، حمل کی مشکلات، حمل میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں. ان مسائل کو بہترین انداز سے اپنے بچوں کے ساتھ موقع بموقع ڈسکس کریں، تاکہ ان کو کل کو جب ان حالات سے گزرنا پڑے تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اسلام بڑا سادہ اور بڑا مکمل دین ہے. کسی معاملے میں بھی کوئی کمی اسلام میں نہیں ہے. ہر قسم کی، ہر شعبے کی، ہر لمحے کی ہدایت موجود ہے. ضرورت صرف اس کی ہے کہ ہم پہلے وہ خود اخذ کریں، خود پڑھیں، خود سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھلائیں. اور اپنی اولاد کو صرف انٹرنیٹ کے حوالے نہ کر دیں. انٹرنیٹ، میں نے کچھ دن پہلے یہاں کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی کہ انٹرنیٹ دو دھاری تلوار ہے. انٹرنیٹ میں بڑی خیر ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن شر کا پلندہ بھی انٹرنیٹ ہے، اس سے بھی کوئی نہیں بھاگ سکتا. اگر بچوں کو انٹرنیٹ دیں تو ان کو تھوڑا سا نگرانی میں رکھیں کہ انٹرنیٹ کھولتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں. آج کل سکولوں میں لیپ ٹاپ ضروری کر دیا گیا کہ بچہ جو ہے وہ لازمی کمپیوٹر چلائے، گھر میں جا کے چلائے، اسکول میں چلائے. لیکن کمپیوٹر کی تعلیم لازمی کر دی، بچے کو کمپیوٹر دیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نگرانی میں رکھیں کہ بچہ کمپیوٹر میں کھول کے دیکھتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن ہے، ہم 24 گھنٹے کھلا چھوڑتے ہیں بچوں کے لیے، دیکھتے رہیں، وہ کارٹون دیکھیں. آج کارٹون بھی آپ جانتے ہیں ایسے آگے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل اریاں قسم کی فلم چل رہی ہے. نام کے کارٹون ہیں ورنہ اصل میں وہ کارٹون نہیں لگتے. اس قسم کے کارٹونوں پہ، اور وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے، بچوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں. باقاعدہ ٹی وی کے لیے ٹائم طے رکھیں اتنا، اور یہ چیزیں دیکھنی ہیں. انٹرنیٹ کے لیے اگر ان کو مجبور کیا گیا اسکول سے، مدرسے سے، اس کے لیے ٹائم سیٹ کریں اور نگرانی میں رکھیں، کیونکہ یہ دو دھاری تلوار یہ کاٹ بھی سکتی ہے اور فائدہ بھی دے سکتی ہے. لہذا آج کے دور میں اپنے بچوں کو بہتر انداز سے سنبھالیں،
بہتر انداز سے ان کی رہنمائی کریں اور بہتر انداز سے ان کی نگرانی بھی کریں. اب یہ بھی نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارے اوپر جابر کہاں سے مقرر آگے حاکم بن کے. پیار کے ساتھ اچھے انداز سے ان چیزوں کی برائیاں وہ بھی بیان کریں, ان کی اچھائی کہاں کہاں ہے وہ بھی بیان کریں. انشاءاللہ آپ کا اور بچوں کا تعلق جو ہے وہ دوستانہ اور ماحول دوستانہ رہے گا. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں خود اسلام سیکھنے اور اپنے بچوں بلکہ جہاں تک ہماری آواز جائے ان لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو آپ ترقی میں لکھتے ہیں اور پرائیویٹ قسم کا بھی ہو سکتا ہے, مطلب آپ ظاہر بھی لکھنا چاہتے ہیں. ایک اور سوال جو ہے ترقی میں لکھتے ہیں, شیخ صاحب سے جو ہے اس سوال کا جواب ہم جو ہے لے لیں گے. اور اس سے پہلے کہ سوال اور جواب کا سلسلہ ہم شروع کریں, میں ہمارے اسماعیل بھائی جو ہمارے ایکس وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کے ایس ایف کے بارے میں کچھ کہیں, ایکٹیویٹیز کے بارے میں. یہاں پر ایک مدرسہ چلتا ہے جمعہ میں, ہمارا دارالعلم ایک مدرسہ چلتا ہے, وہاں پر بھی آئی سی سی کے تحت ہے. اور اس دوسرا مدرسے کے بارے میں اور اس میں جو بات ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے ہمارے اسماعیل بھائی جو ہے وہ ذکر کریں گے. یہ ہٹانا مشکل ہے نا, یہ ہٹانا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. کرناٹکا سلفی فاؤنڈیشن تمام کوبر یونٹ کی طرف سے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت نکال کر اس درس سننے کے لیے آج ادھر آئے. اللہ جزاک اللہ خیر دے آپ لوگوں کو. اللہ کے بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگوں پر جو اس کے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک سنہرا موقع عطا فرمایا. الحمدللہ, اللہ ان عمل کو قابل قبول فرمائے, آمین. 1999 میں سے اس کرناٹکا سلفی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا. ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. اس کا آغاز کا اہم مقصد تھا اپنے معاشرہ کے اندر میں پھیلے ہوئے شرک اور بدعت کی خطرے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور توحید کی اہمیت کو لوگوں تک پہنچانا تھا. 1999 سے لے کر 2007 تک ہم صرف دعوت کے کام ہی میں مشغول تھے. دینی تعلیمات اپنے بچوں کی نہ ملنے کی وجہ سے اپنے معاشرہ میں لوگ بہت تشویش اظہار کی. حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی تعلیمات اور کامیابی کے لیے اتنے اسکولیں کھل رہی ہیں, مگر حقیقی آخرت کی اصلی کامیاب کے لیے ایک بھی نظر نہیں آئی. آج دین کی تعلیمات کو بہت حقیری سمجھا جاتا ہے. اگر ہم آج ان بچوں کی دینی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دیں گے تو اس دائماً زندگی کی نقصان ہی نقصان ہو جائیں گے. کیا واقعی ہم لوگ اپنے بچوں کی دینی تعلیمات کے لیے اتنی توجہ دیتے ہیں جتنے ہم دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے انہیں دیتے ہیں؟ ہم اپنا بچوں کو اچھا کھانا, اچھا کپڑے, بہتر سے بہتر اسکول پسند کرتے ہیں. کیا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ اپنے بچے بھی ایک اچھی مدرسہ میں ہی پڑھے جس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہو؟ ہم اپنے بچوں کے اوپر ایک مچھر بھی بیٹھنا ناگوار سمجھتے ہیں. آخر کیا بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بھی انتظامات نہیں کر پاتے. بس یہ مقصد رکھ کر 2008 میں پہلی بار ہم کوبر میں مدرسہ کا آغاز کیا. جس امیدیں لے کر ہم کوبر میں مدرسہ کھلے تھے اس سے بڑھ کر ہمیں رسپانڈ ملا. دمام سے بھی بڑی تعداد سے بچے لوگ آئے. آخر ہمیں مجبور ہو کر دمام میں بھی مدرسہ کھلنے کی فیصلہ کیا. شاید ہم اس دن کو نہیں بھول پائیں گے جو مدرسہ کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام آرگنائز کیے تھے. صرف 1 گھنٹے کے بھیتر ہم جو فنڈ ریز کا کرنا تھا وہ پورا ہو گیا تھا.
ہم شکر گزار ہیں ان بھائیوں کی جو دین کی کام میں اتنی تعاون کرتے ہیں. اللہ ان کو اور بھی اجر دے. میرے محترم بھائی عزیزو، ان دنوں مدرسوں کے پیچھے بہت سے محنتیں ہو رہی ہیں بغیر کسی فائدے سے، صرف اور صرف آخرت کی امیدیں رکھ کر. یہ ہمارا خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ماشاء اللہ ایسے ٹیچر سے ملے ہیں جو اپنی قیمتی وقت اپنے فیملی سے ہٹا کر ان بچوں کی تعلیمات و تربیت کے لیے لگا رہا ہے. اللہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب عطا فرمائے. دعوت اور مدرسہ یہ دونوں کام آج تک چلتا آیا ہے. الحمدللہ بہت سے محنت اس کے پیچھے ہوتا آیا ہے. صرف آخرت کی ثواب کی امیدیں رکھے اس کام کو انجام دیتے آئے ہیں. یہ کام اتنا آسان نہیں جتنے ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں. جو بھی نصیحت ہم سیکھے ہیں، جان لیے ہیں، اللہ کے احکامات کو آگے آنے والوں لوگوں تک پہنچانا ہم سب کا ذمہ ہے. کوئی بھی اس میں بری نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اسی کام کو انجام دینے کے لیے کرناٹکا سلفی فاؤنڈیشن اپنے پورا صلاحیتوں کے ساتھ اس صلاحیتوں کو استعمال کرتے لیے آئے ہیں اور آگے بھی رہیں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دعوت کے کام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دے اور ہر طرح کی تعاون دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی مدرسے میں ہم لوگ مدرسہ کلاس چلاتا ہے، اسی مدرسے میں لیڈیز اور جینٹس کے لیے. اور دمام میں بھی آئی سی سی کا اندر ہی ہم لوگ چلا رہا ہے مدرسہ. کھوبر میں گرل سیکشن سیٹرڈے اور ویڈنسڈے ہے، بوائز سیکشن میں سنڈے اور منڈے ہے. سبجیکٹ قرآن و تجوید، تفسیر، سیرہ، فقہ اور دعا. ایج لمٹ ہے 4 سال سے 8 سال تک. گرل سیکشن میں ہوگا. آپ 8 سال کے بعد کے بچوں کو بوائز سیکشن میں کیا جائے گا. اور دمام میں بھی ایسا ہی ہے، سیٹرڈے سنڈے منڈے ہے، 3 دن ہے. بوائز سیکشن میں ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے ہے. یہ ہے دما سیٹرڈے 3 to 7 ہے اور گرل سیکشن کا، اور ویڈنسڈے 5 to 7 ہے. 5 to 7 ہفتے میں 2 دن ہے. کھوبر میں سیٹرڈے اور ویڈنسڈے، بوائز سیکشن میں سنڈے اور منڈے، یہ کھوبر خیر. اور دمام میں سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن ہے گرلس کے لیے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے بوائز کے لیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیمات کے لیے اتنی اہمیت رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ٹیچرس ہے، وہ لوگ بس اپنی دینی گھر کی مشقت کو چھوڑ کر اس دینی تعلیمات کو دینے کے لیے بہت کوششیں کی. آپ سب اس میں تعاون کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کچھ سوالات ہیں، میں شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات دیں، اور کچھ سوالات ہیں تو بھیج دیں کیونکہ ہمارے پاس ایک کھانا تو آ گیا ہے، ایک 10-15 منٹ باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس وقت میں جو ہے ہم کچھ سوالات جو ہے کور کریں گے. ایک سوال آیا ہے کہ بچوں کو مشت زنی سے جو ہے کیسے بچا سکتے ہیں. وہ بچے جو ہے اس میں مبتلا ہو کے جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں یا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا رہنمائی پیش کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جہاں تک مشت زنی کا لفظ یقیناً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جسے اچھے الفاظ میں خود لذتی کہا جاتا ہے. خود لذتی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، اب بچہ اگر کسی کا اس بری لت میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن کریم کھولیں، قرآن کریم کی آیت پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے یہ خواہش پوری کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے. بیویاں، ظاہر کہ لڑکا ہے، مشتنی تو وہی کرے گا نا. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے اور ہوگی کہ یہ بیماری لڑکیوں میں بھی ہے، لیکن وہاں اس کا نام الگ سے ہے، سحاق. یعنی ہم جنس پرستی کا انداز ہے کہ لڑکیاں آپس میں
یہ کہیں کہ بدفعلی کر لیتی ہیں، شرمگاہ سے شرمگاہ رگڑ کر اپنی لذت حاصل کرنا، تو لڑکے کو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے یہ خواہش غریزی ہے، یعنی یہ نیچرل چیز ہے، انسان کے اندر موجود ہے، اور اسلام نے اس کو پورا کرنے، اس کی تسکین کے لیے باقاعدہ ایک پورا نظام، جو نظام زواج ہے، شادی کا نظام ہمیں دیا ہے۔ اور شادی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور کون کون عورتیں آپ کے لیے محرم ہیں، اور فرمایا کہ اپنی اس خواہش کی تسکین کے لیے آپ کی بیویاں ہیں اور زر خرید کنیزیں ہیں، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیویوں اور کنیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی اس جذبے کی تسکین کے لیے، اس خواہش کی تسکین کے لیے کوئی بھی دوسرا راستہ استعمال کرتا ہے تو وہ زیادتی کرنے والا ہے، وہ گنہگار ہے۔ اب یہاں بالکل واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ یہ کام یا بیوی سے، یعنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کریں، اور کنیز سے وہ آج زمانہ نہیں رہا، یعنی کنیزوں کا، غلاموں کا زمانہ جو ہے وہ لد گیا، گزر گیا۔ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، کنیزوں کا سلسلہ ایک چل رہا تھا، اسلام نے کنیز اور غلام کے سلسلے کو امر 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 کر کے، یعنی بائی آرڈر ختم نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کام کرو، دو دو غلام، میاں بیوی یا بہن بھائی یا کوئی بھی غلام اور کنیز آزاد کریں، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جمع کر لیا، غلام آزاد کرے، اگر کسی نے قسم کھالی توڑ دی، غلام آزاد کرے، یہ کر لیا وہ کر لیا، ایسا انداز اختیار کیا کہ آج آپ کو دنیا میں غلاموں کا سلسلہ ہی نظر نہیں آئے گا۔ آباد اور مہذب دنیا میں سننے میں آتا ہے کہ بعض افریقی ممالک میں آج تک بھی یہ غلامی کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا کیا کچھ چل رہا ہے۔ جہاں آج تک کپڑے کا رواج نہیں آیا، وہاں اگر یہ چل بھی رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ غرض یہ کہ یا بیوی کے ساتھ یا زر خرید عورت جو خرید ہے اس کے ساتھ، اور آگے اللہ رب العزت فرمایا وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ان دو جگہوں کے سوا جو آدمی اپنی اس خواہش کی تسکین کی کوشش کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ بچے کو گناہ، بچے کو جہنم، بچے کو عذاب، یہ تصور اس کے ذہن میں لائیں، انشاءاللہ بچہ سمجھے گا اور اسے پتہ ہوگا کہ یہ تو میں واقعی غلط کر رہا ہوں، مجھے تو جو اللہ نے ہدایت دی ہے اور اس کام کے لیے جو جگہ وہ ہمیں، اگر شادی نہیں ہوئی، کنیز اس کے پاس نہیں ہے، تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یا معاشر الشباب، جوانی کے عالم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا خصوصی اہتمام کیا، اور قرآن کریم نے بھی۔ قرآن کریم نے، جوانی اصل میں ایک ایسا پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ میں آدمی بہک جائے تو گناہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور سدھر جائے تو نیکی بڑی آسان ہے۔ بوڑھا آدمی اٹھ سکتا نہیں بیچارہ چارپائی سے، وہ تہجد کے لیے کیا اٹھے گا؟ جوان آدمی چھلانگ لگائی، باتھ روم میں وضو کیا، تہجد کے لیے مسئلے، نیکی کرنا آسان ہے جوانی، اسی لیے کہتے ہیں نا در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی بیٹھ جاتا ہے، چیر پھاڑ نہیں کر سکتا، لوگوں کا مارا ہوا کھا لیتا ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں نیکی کرنا، یہ پیغمبروں والا کام ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بالخصوص جوانوں کا ذکر کیا، فتیۃ آمنوا بربہم، سورہ کاف، نوجوانوں کا ایک ٹولہ جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ یہ تفصیل آپ وہاں پڑھ لیں، جو اصحاب کاف ہیں انہی کے بارے میں یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر الشباب یا معاشر الشباب یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اس مستدنی میں کچھ ہمارے لوگوں کا قصور بھی ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں سے مراد والدین، بچہ بالغ ہے، بچہ شادی کے لائق ہے، نہیں ابھی پڑھو، نہیں ابھی پڑھو، ابھی پڑھو، اس کو اس طرف لگائے رکھا، اس کا جی چاہ رہا ہے اس کی شادی ہو، شادی کریں اور پڑھائیں بھی، کوئی بات نہیں ہے۔ بچے کی شادی کو لیٹ کرنا اس کے مشتری کا باعث بنے گا، بلکہ کئی گناہوں کا باعث بنے گا۔
اگر آپ اس کو وقت پر شادی کریں، جیسے اسلام نے حکم دیا ہے بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کرو، نہ وہ غلط لائن میں چڑھے، نہ اس کو اس کا موقع ملے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی طاقت رکھے وہ شادی کرے۔ شادی ہوگی، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اگر طاقت نہیں ہے، یعنی حق مہر کے لیے پیسہ نہیں، شادی کے لیے پیسہ نہیں، تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ اس کی شہوت کے زور کو توڑ دے گا۔ یہ کئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ تجھے خسی کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وجا موجود اصلاً معنی خسی کرنا ہی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ تمہاری شہوت کے زور کو توڑ دے گا۔ تمہیں معلوم ہے روزہ رکھا ہوا ہے، ابھی مجھے صبح پھر روزہ رکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے وہ چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بچے کو قرآن و سنت کے حوالے سے یہ تعلیمات مہیا کریں، انشاءاللہ مشتزنی یا اس طرح کی جتنے بھی غلط باتیں ہیں وہ انشاءاللہ سے چھوٹ جائیں گی۔ دوسرا سوال ہے جو پہلے سے کافی ملتا جلتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ وقت سے پہلے اگر احتلام جیسی باتیں بتا دیں تو لڑکے کیا کرتے ہیں، بچے کے اندر کیا ہے تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ بڑھ جائے گا، اور غیر ضروری جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ بڑھنے کی وجہ سے دوستوں سے جائے گا، ان سے پوچھے گا، کرے گا۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ دوست اس کو مدثنی کی طرف جو ہے اس کو ترغیب دیں، یا تو اس کو اس طرح سے جو ہے اس کو غلط مشورات دیں، یہ ممکن ہے۔ تو اس کے لیے کیا رہنمائی کریں؟ یہ تو ساری درس کے اندر آ گئی ہے، بہرحال شیخ صاحب اس کو مختصر کر کے تفصیلات آپ کے سامنے آئی ہیں، اور مزید اس کے لیے یہی ہے کہ عمر کا لحاظ یقیناً آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ بچہ 6-7 سال کا ہے اور آپ اس کو یہ مثال بیان کریں، وہ نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس عمر میں آ کر بچی اور بچے کے رطوبت نکلنا شروع ہوتی ہے، یہ ہے آغاز، کہ اسے بتائیں کہ اگر احتلام ہو تو یہ مسائل ہیں، اگر حیض آ گیا تو یہ مسائل ہیں۔ اگر آپ بچے کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے صحیح وقت پر صحیح باتیں بتائیں گے، انشاءاللہ یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ اور رہا مسئلہ کہ یہ دوستوں کے ساتھ جائے گا، ڈسکس کرے گا، اس کی نوبت بھی تب آئے گی جب آپ کی طرف سے اس کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ملے گی۔ آپ کی طرف سے ٹائم ٹو ٹائم مناسب وقت پر گائیڈ لائن ملتی جائے، اسے دوستوں میں جا کے یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں جب لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے وہ ایام ماہواری کا جو پہلا پیریڈ ہے جب ختم ہو جاتا ہے اور وہ طہارت حاصل کر لیتی ہے، تو اس وقت جو ہے کس طرح کی ایک مطلب رسم و رواج کس طرح کا ایک منعقد کرتے ہیں لوگ، کھانے پینے کا ہو یا کسی طرح کا اپنے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت؟ اگر کسی علاقے میں ایسی کوئی بات ہے تو یہ خرافات میں سے ہو سکتی ہے، اس میں اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہماری بیٹی کے مینسز آج ختم ہوئے؟ یہ تو اشتہار دینے والی بات ہے نا، ایڈورٹائزمنٹ، یا یوں کہیں کہ بچی کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آپ نے اشتہار دے دیا، بھائی بچی بالغ ہے، آؤ جس کو رشتہ چاہیے۔ یہ باتیں اسلام میں قطعاً ثابت نہیں ہیں۔ یہ ادھر شرم و حیا کے مسائل اور ادھر یہ اتنا بڑا اعلان، کھلے عام تشہیر، اگر ذرہ برابر بھی اس میں کوئی جواز ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا کہ بھئی ایسا کرنا ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی شاید کسی علاقے میں ہوگا۔ بعض چیزیں بعض علاقوں میں مخصوص ہوتی ہیں، وہی ساتھ والے علاقے میں نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے اپنی عمر میں آج پہلے دن یہ بات سنی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چھوٹے سے علاقے میں یہ بات ہوگی جو کہ شرعاً ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک سوال ہے کہ ایک بھائی نے کیا ہے کہ کچھ کتاب کا نام بتائیں جو بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، جس سے وہ پڑھ کر بھی بلوغت کے مسائل جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلہ میں ایک کتاب تو بڑی معروف ہے، وہ بلوغت کے مسائل اور ساتھ ہی میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بڑی اچھی کتاب ہے، محمود مہدی استنبولی، یہ مصری فاضل ہیں ایک، ان کی کتاب ہے تحفۃ العروس۔
اور اسی نام سے اردو میں پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، انڈیا میں بھی چھپ رہی ہے۔ اس میں بہت مفید باتیں ہیں اور بڑے محدثانہ انداز سے صحیح احادیث لے کر اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور خاص آج کے موضوع اس ٹاپک سے بالکل کلوز کتاب ابھی دارالاسلام نے چھاپی ہے، اس کا نام ہے بلوغت کے مسائل۔ اب بلوغت کے مسائل جو سوال کیا جا رہا ہے، وہ کتاب میں کچھ حصہ اس کا دیکھا ہے، بلوغت کے مسائل سے تعلق رکھنے والی شرعی اور میڈیکل معلومات کا بہترین انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو وہ کتاب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے، اور میرے گھر میں الحمدللہ آ گئی۔ دو سوالات ایسے ہیں جو اصل موضوع سے تو ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب یہ لکھ دیے ہیں ہمارے بھائی۔ یہ کہ یہاں پر شیخ صاحب نے لفظ ذکر کیا تھا ساؤتن، تو اس کے تعلق سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ واٹ از دی کریکٹ ورڈ آف ساؤتن کا کیا صحیح جو ہے اس کا جملہ لفظ اس کو لغوی بحث میں جائیں گے تو بھی وہی نکلے گا، 100 100 ٹھیک ہے۔ اور تن میں نے بتایا تھا کہ ایک لفظ مشہور ہے بھائی، تن من دھن لگا دو۔ تن جسم، من جی جان، اور دھن دولت۔ دھن تو میں سب کو معلوم ہے۔ تو تن سے مراد ایک شخص لیا جاتا ہے، پنج تن پاک۔ اب پتہ چل جائے گا کتنے لوگ ہیں وہ، پنج تن یعنی 5 لوگ جو کہ پاک ہیں۔ تو تن جو ہے یہ 100 تن کہیں گے تو 100 لوگ ہو گئے، 100 کن کہیں گے ذرہ عربی میں کہیں گے، اور پنجابی میں 100 کن کہیں گے، تو آنکھ کا تنکا، وہ وہیں جائے گی بات ساری کی ساری۔ ایک آخری سوال ہے، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول عرب کے سرزمین ہی کے لیے آئے تھے، یا پوری دنیا میں آئے، باہر قوم میں آئے؟ یہ ہے سوال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عربوں میں بھیجا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور ڈائریکٹ اہل مکہ کو آپ نے خطاب کیا، لیکن آپ کافۃ للناس بشیرا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ اب مکہ کو کیوں اختیار کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہوں؟ اس کی بھی تو وجہ ہونی چاہیے۔ ایک بات قرآن کریم نے کہی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ کے آدمی کو رسول بنائے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس ملک سے رسول ہونا چاہیے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، سعودی عرب سے، مصر سے، شام سے، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس ملک کے شخص کو رسالت کی ذمہ داری یا یہ منصب دیا جائے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنانا تھا، اس لیے مکہ سے آپ کو بنایا۔ اور مکہ دنیا کا وسط ہے، دنیا کا بالکل وسط۔ مکہ کو سرۃ الارض بھی کہا جاتا ہے کہ مکہ زمین کی ناف ہے۔ ناف آپ جانتے ہیں، یہ جو بچے پیٹ میں، بڑے بچے کے ماں کے پیٹ کے زمانے میں جس راستے سے غذا جاتی ہے وہ ناف ہے۔ ناف کہا گیا مکہ مکرمہ کو کہ مکہ زمین کی ناف ہے، جیسے ہمارے پیٹ میں یا ہمارے جسم میں ناف ہے۔ اب سر سے لے کے نیچے جائیں گے تو درمیان میں کر کے ناف آ جائے گی۔ آپ کہیں گے پاؤں کا جاتے تک تو کافی لمبا ہو جاتا ہے، وہ نیچے کا حصہ چھوڑیں، جو اصل جسم ہے، بدن ہے آدمی کا، اس کے وسط میں ہے۔ اور جو جغرافیہ دان وہ بناتے ہیں نا گول دائرہ، پھر اس میں لائنیں لگاتے ہیں، یہ اتنا قطر ہے، یہ اتنا عرض ہے، یہ ہے، اس اعتبار سے مکہ مکرمہ عین وسط سے تھوڑا ہٹ کر ہے، عین وسط سے تھوڑا ہٹ کر۔
اسی طرح جس طرح کے ناف بھی عین وسط سے تھوڑا ہٹ کر ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا سرۃ الارض، مکہ زمین کی ناف ہے۔ اگر پوری دنیا میں پیغام پہنچانا ہو تو اس کے لیے دنیا کا وسط ہی چاہیے، اور مکہ وسط ہے، جہاں سے صحابہ کرام شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف گئے، اسلام کا پھریرا لہراتے گئے، اسلام کی تعلیمات پہنچاتے گئے، اور صحابہ کرام کے زمانے تک آپ کو معلوم ہے دنیا کی سب سے بڑی حکومت دولہ اسلامیہ تھی، جو کہ صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، خاص طور پر اس زمانے تک، اور آگے حضرت امیر معاویہ کا زمانہ، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت، اور وہ صرف اسی بنیاد پر کہ یہ چاروں طرف جانا پیغام کا، ایک کونے میں کہیں نبی بھیج دیے جاتے، ظاہر ہے کہ دوسرے کونے تک جانے کے لیے بڑا لمبا مسافت اور بڑا لمبا وقت چاہیے تھا، اللہ نے زمین کے درمیان میں نبی کو بھیجا تاکہ چاروں طرف آسانی کے ساتھ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے۔ آج کے اس پروگرام کا آخری مرحلہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شکریہ کے طور پر ہمارے جن احباب نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اور اس کو کامیاب کرنے میں جو کوشش کی ہے، اس کے تعلق سے میں ان کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے کرناٹکا سلفی فاؤنڈیشن، اس کے آل انڈیا پریزیڈنٹ جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، بشیر ساگر صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے وہ اسٹیج پہ آئیں۔ بشیر ساگر صاحب پلیز۔ اور ہمارے اس ادارے کے وائس پریزیڈنٹ صاحب صبغت اللہ بھائی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ ہمارے دوسرے بھائی ہیں حسن بابا بھائی، ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے پلیز۔ حسن بابا۔ سب سے آخر میں نے دیکھے تھے لیکن ابھی لگتا ہے کہ غائب ہو گئے۔ السلام۔ یہ ہمارے ایکس وائس پریزیڈنٹ ہیں حسن بابا۔ بہرحال اور بھی ساتھی ہیں ایکس پریزیڈنٹ جی، اور ہمارے اور 2 بھائی ہیں، اگر میں ان کا 2-3 بھائی ہیں جن کا نام لیے بغیر میں اس پروگرام کو ختم کروں گا تو جو ہے ناانصافی ہوگی۔ ہمارے اکبر علی تیرتھڑی، انہوں نے جو ہے کافی کوآرڈینیٹ کیا ہے اس پروگرام کو، جو ہے لوگوں کو میسیجز دینے سے یا رجسٹریشن وغیرہ کے سلسلے میں کافی کوآرڈینیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مدثر بھی ان کا پورا ساتھ دیے ہیں، مدثر کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے اس بینر کو بنایا، توصیف ہیں اور عاطف ہیں، اور 2 ساتھی ہیں جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، تمام لوگوں سے کا جو ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں شیخ محترم فضیلۃ الشیخ محمد منیر خمر صاحب، ان کے گھر پہ گیا تھا میں 1 مہینہ پہلے، تو اس موضوع پہ میں شیخ صاحب سے گفتگو کیا کہ اس بارے میں کچھ ہونا چاہیے، تو شیخ صاحب نے جو ہے کہا کہ ایک پروگرام تم منعقد کریں گے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آئے، اتنی تعداد میں آئے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور شیخ صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔